السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نبیلہ عزیز کا لے کر آئی ہوں ناول حصار محبت۔ بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر حصار محبت بائے نبیلہ عزیز۔ وہ کب سے خیالوں کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی گہرے نیلے آسمان کو گھیرتے سفید بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ بادلوں کے اوپر تلے پہاڑ سے بننے لگے تھے اور مغرب کی طرف ڈوبتے سورج کی لو دیتی سنہری کرنوں سے بادل اور بھی سفید اور اجلے اجلے دکھائی دے رہے تھے۔ ماحول میں عجب سفید اور سنہرا پن بکھرا بکھرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بہت سے پرندے ہواؤں سے شرارتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، فضا میں خوشبوؤں نے بسیرا کر لیا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی بہت دیر سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاس سے گزرتی نمرا نے رک کر پوچھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ چند سیکنڈ بعد نمرا واپس آئی تو اس کو ہنوز ایک ہی انداز میں بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئی اور پھر قریب آ بیٹھی۔ ببلی، کیا سوچ رہی ہو؟ نمرا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچ رہی ہوں کہ کاش لوگوں کے دل میں بھی سفید بادلوں کی طرح اجلے ہوتے، کوئی میل کوئی کثافت نہ ہوتی، دل آئینوں کی طرح صاف ہوتے۔ اس نے کہتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے ان بادلوں کو دیکھا تھا۔ نمرا اس کی بات کی گہرائی کو فوراً ہی جان گئی تھی۔ ببلی، سب کچھ ہماری اپنی نظر کا فریب ہوتا ہے، ورنہ سبھی اجلے نہیں ہوتے اور سبھی میلے نہیں ہوتے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اپنی نظر میں اجلا پن ہے، جبھی تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری نظر میلی ہوتی تو یہ لاکھ اجلے ہو جاتے، تمہیں کبھی بھی اجلے نہ لگتے، نمرا نے دلیل دی۔ نہیں، جو جیسا ہو وہ ویسا ہی نظر آتا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نہ نگاہ سے نہ ادا سے۔ ببلی اپنے کہے پہ قائم تھی۔ نمرا نے سر جھکا لیا، پھر چند سیکنڈ بعد اس سے سر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، جو ابھی تک بادلوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور بادل اب ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور یقیناً اب کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ببلی، اپنوں کو بیگانہ سمجھنے لگو گی تو بالکل تنہا ہو جاؤ گی، اور اگر سب کو اپنا سمجھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا کہ دنیا ہی تمہاری ہو گئی ہے۔ پلیز، میں نے بھی تو ایک اپنے کو ہی چاہا تھا، پر اپنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلا دیا؟ سب نفرت کی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ صرف محبت ہی تو کی تھی۔ کیا محبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اپنے ہی ماں باپ منہ موڑ لیں اور اپنی اولاد کو سزا دیں؟ نمرا کی بات کو کاٹ کر وہ انتہائی دکھی اور گلوگیر لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ نمرا اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر پریشان ہوگی۔ پلیز ببلی، تم خواہ ہی مما پاپا کو غلط سمجھ رہی ہو، وہ تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میری بھلائی چاہتے تھے تو اس کو جانے کیوں دیا؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ تلخ ہو گئی تھی۔ نمرا نے فوراً صفائی پیش کی۔ مما پاپا نے روکا تھا، ماموں اور پھپھو نے بھی روکا تھا، وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ببلی نے نمرا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو ببلی، پلیز آپ ہی کوئی بہانہ مت کریں، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب میں چاہتی ہوں ہم سب آزاد ہو جائیں۔ میں اپنے دل پر جبر کر لوں گی، باقی سب اپنی مرضی کر لیں، یہ رشتہ توڑ ڈالیں۔ وہ کہہ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسے ببلی کی بات پہ شوق لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے رباب کو کچھ بدلا بدلا اور مرجھایا سا محسوس کر رہی تھی۔ شہاب رضوی اور احمد مرتضیٰ میں بہت گہری دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے یہ رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اپنے بچوں کی نسبت طے کر دی۔ شہاب رضوی کے صرف 2 بچے تھے، حسام رضوی اور عالیہ رضوی۔ شہاب رضوی نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے سعادت مندی سے فیصلے کا حق اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیا تھا۔ تب انہوں نے دونوں بچوں کی شادیاں احمد مرتضیٰ کے بیٹے اسرار مرتضیٰ اور بیٹی عائشہ مرتضیٰ سے کر دی۔ دونوں دوست وٹے سٹے کے رشتے پہ مطمئن تھے، ان کو اپنے بچوں پہ بھروسہ تھا۔ احمد مرتضیٰ کے چھوٹے دونوں بیٹے ابھی تک زیر تعلیم تھے۔ اسرار مرتضیٰ اپنے والد کا بزنس سنبھال رہے تھے اور یہی حال حسام رضوی کا تھا، وہ بھی بزنس میں الجھ چکے تھے اور اسی الجھن میں 5 سال گزر گئے۔ اسرار اور عالیہ 3 بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ حسام اور عائشہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ بیگم نے دن رات اس کمی پہ رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ ان 5 سال میں انہوں نے
اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں، بہت سے ڈاکٹرز سے علاج کروایا اور سبھی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ احمد مرتضیٰ بھی بیٹی کے دکھ پہ بہت دکھی رہتے تھے، اور شہاب رضوی اور جہاں آرا بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ 7 سال شادی کو گزرے تو عائشہ بیگم کی امیدیں دم توڑ گئیں، وہ ڈھہ گئیں۔ سب ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، مگر وہ امیدوں کے دیار سے دامن چھڑوا آئی تھیں۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ حسام کو بھی، عائشہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو، جب چاہے نظر کرم کر دی، اور یہ بچے، یہ بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ عالیہ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عائشہ ان کی بھابھی بھی تھیں اور نند بھی۔ پھپھو آپ کیوں روتی ہیں؟ میں بنوں گا آپ کا بیٹا۔ 7 سالہ آویز نے آگے بڑھ کر عائشہ کے آنسو پہنچے تو عائشہ بیگم ششدر رہ گئیں۔ اسرار مرتضیٰ کا بڑا بیٹا آویز اپنی پھوپھی کو تسلی دے رہا تھا، مان بخش رہا تھا۔ سب کے سب حیرت سے دیکھنے لگے، البتہ اسرار مرتضیٰ کو اپنے بیٹے پہ فخر ہوا تھا۔ پھپھو کیا آپ مجھے بیٹا نہیں بنائیں گی؟ اسے یکٹک دیکھتی عائشہ سے استفسار کیا تو عائشہ نے تڑپ کر باہوں میں بھینچ لیا۔ کیوں نہیں بناؤں گی؟ تم ہو ہی میرے بیٹے، تم نے میرے دل پہ مرہم رکھ دیا ہے۔ مجھے اب کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اللہ سے صرف تیری زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ وہ آویز کو بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ سب کی پلکیں نم ہو گئیں اور آویز اپنی پھپھو کے پاس آ گیا۔ حسام رضوی بھی اس کے آنے سے بے حد خوش تھے۔ گھر میں سناٹا ٹوٹ گیا تھا۔ اب آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ دکھائی دینے لگی تھی۔ آویز، آویز۔ جی مما، وہ ریلنگ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نیچے آؤ ذرا، انہوں نے گھور کر کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ جی آ رہا ہوں، یہ شرٹ تبدیل کر لوں۔ وہ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ امی کہیے کیا حکم ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے آہستگی کرتے ہوئے بٹن بند کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پہ ان کے برابر آ بیٹھا اور ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ببلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا انداز سخت اور تیبر خاصے جارحانہ تھے۔ وہ ٹھٹک گیا اور پھر فوراً سنبھل بھی گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کو خود چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ آج مسز ہمدانی کے بیٹے کو مار کر آئی ہے اور اس کی سائیکل بھی توڑ کر آئی ہے۔ وہ ہمارے گھر آ کر سو باتیں سنا رہی تھیں۔ عائشہ بیگم حد سے زیادہ غصے میں تھیں۔ تو اور کیا کرے، ابھی بچی ہی تو ہے، بچپن میں یہ سب تو چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں لوگوں کو مارتا تھا اور آویز نے کہتے کہتے اپنی دھن میں عائشہ بیگم کو دیکھا تو وہ ایک دم بریک لگ گئے۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے سر کھچایا۔ وہ مما، آویز، انہوں نے سختی سے کہا اور اس کی جگہ صفائی دینے سے روکا۔ اوکے میں اسے سمجھا دوں گا بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ ببلی باہر آؤ۔ وہ بلند آواز سے ببلی کو پکارنے لگا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے خود بھی سمجھانا آتا ہے، تو آئندہ میں خود دیکھ لوں گی، وہ کہہ کے چلی گئیں۔ اب تک ببلی وہاں آ چکی تھی۔ ادھر آئیے محترمہ، اس سے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ ببلی اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے مسز ہمدانی کے بیٹے کو کیوں مارا؟ وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا۔ اس نے میری سائیکل روکی تھی۔ 11 سالہ ببلی دو ٹوک اور واضح انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس نے تمہاری سائیکل کیوں روکی؟ اور سائیکل روکنے پہ کسی کو مارتے تو نہیں؟ آویز نے گھورا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لو اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے پھر ہم شادی کر لیں گے، اگر مما پاپا نہیں مانے تو کورٹ میرج کر لیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو مارا اور پھر تب چھوڑا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ ببلی تحمل سے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہی تھی۔ آویز بھونچکا سا دیکھتا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو ببلی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے جھوٹ اچھا نہیں لگتا، وہ نپے تلے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر تو تم نے بالکل ٹھیک کیا، اب اس ذلیل کو میں دیکھ لوں گا۔ شاباش، تم لیے لو چاکلیٹ، اور ہاں اب اگر ایسی بات کرے تو ہاتھ پاؤں توڑ دینا بے غیرت کے۔ آویز نے چاکلیٹ نکال کر دی اور ببلی مسکرا اٹھی۔ اور ہاں مما کو مت بتانا ورنہ وہ میری کلاس لیں گی۔ اس نے ببلی کو تنبیہ کی، وہ سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ اوہ، تو یہ کام آپ کے شے پہ ہو رہے ہیں؟ سمرا اور نمرا اچانک نمودار ہوئیں تو آویز سر پٹا گیا۔ آہستہ بولو، مما سن لیں گی، اس نے روب سے کہا۔ بھائی کیوں اس کو بگاڑ رہے ہیں؟ مما کتنی پریشان ہوتی ہیں، اب سمجھانے کے بجائے الٹا اس کی پیٹھ تھپک رہے ہیں۔ سمرا نے خفگی کا اظہار کیا۔ پگلی، اسے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ اس نے ایک لڑکے کی بدتمیزی پر اسے مار کر سبق سکھا دیا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ برا کر کے آئی ہے۔ آج اگر میں اسے روکوں گا تو آئندہ بھی چاہے کوئی اسے تنگ کرتا رہے وہ اسے کچھ نہیں کہہ پائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہ احساس دلاؤں کہ وہ برے کو سزا دے سکتی ہے، اپنا بچاؤ کر سکتی ہے، اسے پورا اختیار ہے۔ بلکہ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے، جو بات سے نہ سمجھے اسے ہاتھ سے سمجھا دو۔
آویز ان کے سروں پر چپت لگا کر چلا گیا تھا۔ نمرا اور سمرا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آویز کے آنے کے 1 سال بعد ہی عائشہ بیگم کے آنگن میں سمرا آ گئی۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ جب انہوں نے امید سے تعلق توڑ لیے تھے، جب سسک کر رونا چھوڑ دیا تو ان کی گود بھر گئی۔ سمرا ابھی 1 سال کی ہوئی تھی کہ نمرا نے آ کر رونق میں اضافہ کر دیا تھا۔ عائشہ بیگم آویز کو بہت خوش بخت سمجھتی تھیں، جس سے پہلے اپنے وجود سے اور پھر بہنوں کے وجود سے ان کے آنگن کا سناٹا دور کر دیا تھا۔ آویز کو بھی سمرا اور نمرا سے بہت محبت تھی۔ وہ بھی ان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن جب وہ 14 سال کا ہوا تو پھپھو نے رباب کو جنم دیا، اور آویز کے تو گویا دل کی مراد برائی تھی۔ آویز نے ہی اس کا نام رباب تجویز کیا۔ کوئی بھی اس نام کو رد نہ کر سکا، اور یوں رباب ببلی بن گئی۔ وہ ببلی سے بہت اٹیچ تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا، اور عائشہ بیگم سے زیادہ ببلی کی کیئر کرتا تھا۔ وہ ضدی اور ہر دھرم سی ببلی کھلونا آویز کے لیے ایک دلچسپ کھلونا تھی۔ وہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی، اور وہ اس کی معصوم ضدوں سے تنگ ہو کر خوش ہوتا تھا۔ اس کی ہر بات مان لیتا، اس کی ہر ضد پوری کر دیتا تھا، اور باقی سب اس کو روکتے رہ جاتے تھے۔ آویز، تم اسے بگاڑ رہے ہو، عائشہ بیگم اکثر کہتی۔ اگر بگڑ گئی تو سوار بھی میں ہی لوں گا۔ جو بگاڑنا جانتے ہیں ان کو سوارنا بھی آتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے دلیل دیتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ ببلی کی ضدیں پروان چڑھ گئیں۔ وہ منہ زور اور منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ اس پہ بھی آویز کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سچ بیان کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، اور ببلی آویز کے کہے پہ ہی عمل کرتی تھی، کیونکہ وہی اس کے زیادہ قریب تھا۔ ہیلو ایوری باڈی، مبشر نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ وہ سب چونک گئیں۔ ہائے مبشر بھائی، ہاؤ آر یو؟ ببلی نے دور سے ہی خوش دلی سے کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا۔ البتہ سمرا وہاں سے کھسک گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے نمرا کی مصروفیت کو دیکھا۔ وہ لکڑی کے گول فریم میں کپڑا لگائے موتی ٹانک رہی تھی۔ سمرا بھی یہی کام کر رہی تھی، لیکن مبشر کی آمد پر ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان قریب ہونے والی شادیوں کے لیے اپنے پسندیدہ ڈریس بنا رہی ہیں۔ نمرا نے مسکرا کر وضاحت دی۔ یہ کیوں نہیں بناتی؟ اس نے ببلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپس کھاتے ہوئے ناگواری سے گردن ہلانے لگی۔ اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی، مارکیٹ جاؤں گی اور ان سے زیادہ خوبصورت ڈریس لے کر آؤں گی۔ وہ اپنے شاہانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ مبشر مسکرا دیا۔ اتنی ہٹی کٹی ہو، تھوڑی سی محنت کر بھی لو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، آخر اتنا کھاتی ہو۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ نمرا بھی مسکرانے لگی۔ میں ہٹی کٹی ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنی فکر کریں۔ وہ چوٹ کر رہی تھی۔ مبشر کہکا لگا کر ہنسا۔ آپ کیا لیں گے؟ نمرا سب کچھ سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، اپنا کام کرو، میں خود جا کر کہہ دیتا ہوں۔ مبشر بہت آرام سے کہتا کچن کی سمت بڑھا۔ بات سنیں مبشر بھائی، ببلی نے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں کہو۔ وہ ٹھہر گیا۔ کچن میں جانے کے لیے سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ آویز بھائی آج گھر پہ ہی ہیں کیا؟ ببلی کی اطلاع پہ مبشر سچ مچ بوکھلا گیا، اور پھر کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ صوفے پہ آ بیٹھا اور نمرا سے مخاطب ہوا۔ پلیز ایک گلاس جوس منگوا دو۔ نمرا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اٹھی اور اندر سمرا کے پاس چلی گئی۔ ببلی نے دونوں ہاتھ جھاڑے، چپس کا پیکٹ ڈسٹ بن میں پھینکا اور اپنے جوگرز کس کے باہر جانے کو لپکی۔ کہاں جا رہی ہو ببلی؟ مبشر تنہائی کے خیال سے بول پڑا۔ میں ذرا نوشی کی طرف جا رہی ہوں، اور ہاں آویز بھائی گھر پہ نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ببلی! مبشر چیخ اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مبشر ببلی کے چھوٹے ماموں اظہار مرتضیٰ کا بیٹا تھا، اور چند ماہ پہلے ہی سمرا اور مبشر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور مبشر تو اکثر ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ سمرا سے کسی نہ کسی طرح بات ہو سکے، اور آج ببلی کی وجہ سے اس کی ملاقات کا چانس ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر کھڑی ہنسی سے بے حال ہو رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دانت نکالے جا رہے ہیں؟ مبشر کچن کی چوکھٹ میں آ کر تقریباً جل کر بولا تھا۔ آپ کی ذہانت اور عقل پر آپ کو داد دی جا رہی ہے کہ ایک بچی سے بے وقوف بن گئے۔ کیا آپ نے گیراج میں آویز بھائی کی گاڑی دیکھی تھی؟ نمرا نے مذاق اڑایا تو مبشر کو بدحواسی کا اعتراف کرنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، اس ببلی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، بدلہ ضرور لوں گا، اس عزم سے کہا، اور نمرا کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آپ کیوں بار بار آتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، آخر کچھ ہی عرصہ بعد شادی بھی ہے۔ آویز بھائی نے کبھی دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سمرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار ایک تو تم لوگوں نے اپنے بھائی کو ہوا بنا رکھا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور سمرا جلدی پانی لے کر آؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز پہ مبشر بھی سٹ پٹا گیا تھا، اور سمرا جگ لے کر ہوا ہو گئی۔ عائشہ بیگم ابھی مارکیٹ سے لوٹی تھی۔ آج کل ان کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، اور بہن کا فرض ادا کرنے کی دھن میں آویز بھی دن رات ہر کام کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ عائشہ بیگم کے بعد
وہ اس وقت بھی وہ آفس کے بعد عائشہ بیگم کو لے کر جویلر کی شاپ پہ گیا ہوا تھا، جہاں آرا بیگم بھی ہمراہ تھیں۔ ارے مبشر بیٹا، تم کب آئے؟ عائشہ بیگم خوش دلی سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھے پھپھو، میں ابھی ابھی آیا ہوں کہ آپ بھی آ گئیں، اس نے حسرت سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی سمرا کو کنکھیوں سے دیکھا۔ ارے مبشر آیا ہے۔ آویز اندر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر بشاشت کا مظاہرہ کیا۔ جی میں آیا ہوں، وہ سر ہلا کر بولا۔ انداز دھیما تھا لیکن نمرا کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم آج کالج نہیں گئیں؟ آویز لنچ کرنے گھر پہنچا تو نمرا کو کچن میں کھڑے روٹیاں بناتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت عائشہ بیگم بناتی تھیں اور آج خلاف توقع نمرا کو دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کو کیا کسی کی کیا خبر، کوئی مرے یا جیے؟ آپ کو تو تب خبر ہوگی جب آپ کی رباب صاحبہ کو کچھ ہوگا۔ نمرا نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ تو اکثر ہی سمرا اور نمرا دونوں کرتی تھیں کہ آویز ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ببلی سے کرتا ہے۔ تم دونوں پگلی ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تم دونوں بڑی ہو، سمجھدار ہو، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات بخار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سر درد کرتا رہا، اس لیے کالج نہیں جا سکی۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے مما کا پوچھتا تھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ نمرا نے آویز کے والد اسرار مرتضیٰ کا ذکر کیا۔ آویز سے چھوٹے سمیر کی بیوی امید سے تھی، اس لیے انہوں نے عائشہ بیگم کو بلایا تھا۔ ارے وہ تمہیں یوں ہی بیمار چھوڑ کر چلی گئیں، ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا؟ چلو چھوڑو یہ کام، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ آویز کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا جب نمرا نے فوراً روک دیا۔ نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح چائے کے ساتھ میڈیسن بھی لی تھی، تبھی تو اس وقت آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہوں۔ آپ کھانا کھائیں، سب کچھ تیار ہے۔ اس نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔ سمرا نہیں آئی؟ آویز نے نوالا توڑنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، اس نے آج پیپر کے بعد لائبریری بھی جانا تھا اور پرنسپل سے بھی ملنا تھا۔ نمرا اپنی پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ اور دھماکے دار سرکار؟ آویز نے ببلی کا پوچھا۔ تم نمرا مسکرائی۔ بھائی دھماکے دار چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ حسام رضوی بھی ہاتھ دھو کر اندر آ چکے تھے۔ آویز کی بات کا جواب دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھے تو نمرا اور آویز دونوں ہی ہنس پڑے۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ باہر دھماکے کی آواز سنائی دی۔ لیجیے محترمہ آ گئی ہیں، نمرا نے آویز کو مطلع کیا۔ وہ بھی یہ آواز سن چکا تھا۔ میرے کپڑے؟ اسے ڈرائنگ روم سے ہی آواز دے کر کہا۔ باتھ روم میں لٹکا آئی ہوں، بدل لو، نمرا نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے جواب سے نوازا۔ پہلے مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ ببلی کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ کپڑے تیار ہیں تو اس کا موڈ بدل گیا۔ پہلے کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں، مجھے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر کپڑے تبدیل کروں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آئی اور آویز کے ساتھ ساتھ حسام رضوی کو بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جاؤ پہلے یونیفارم تبدیل کر کے آؤ، آویز نے سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ شرافت سے پلٹ گئی اور تھوڑی دیر بعد کپڑے تبدیل کیے کھانے کی ٹیبل پہ موجود تھی۔ مما کہاں ہیں؟ خلاف معمول ان کی جگہ نمرا کو دیکھ کر پوچھنا ہی پڑا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں۔ نمرا اس کے لیے سالن نکالنے لگی۔ ببلی خود گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی۔ کیوں؟ اسے یوں ہی سرسری لہجے میں پوچھ لیا۔ نادیہ بھابھی کی طبیعت خراب تھی کیا؟ نمرا نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ مبارک ہو بیٹا، تم چاچو بن گئے ہو۔ سمیر کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ عائشہ بیگم دوسری طرف چہک رہی تھی۔ خیر مبارک، آپ لوگ کون سے اسپتال میں ہیں؟ وہ ایڈریس لکھنے لگا اور پھر سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے حسام رضوی اور ببلی کو بتایا۔ سمیر کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور ببلی نے شور مچا دیا کہ اسے ابھی اسپتال جانا ہے۔ دیکھو ببلی، مما نے کہا ہے کہ جس نے بھی آنا ہو وہ شام کو آئے، ابھی ڈاکٹرز نے ملنے سے منع کیا ہے اور کافی رش بھی ہے۔ اس نے ببلی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ پاؤں پٹک کے واویلا کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی اسپتال جانا ہے۔ وہ اپنی ضد پہ قائم تھی اور آویز اسے سمجھاتے سمجھاتے غصے میں آ گیا۔ شٹ اپ، آرام سے بیٹھو، کہا تو ہے شام کو چلیں گے۔ اس کی تیز آواز پہ ببلی تھم گئی اور پھر بھاگتی ہوئی منظر سے اوجھل ہو گئی۔ آویز خفگی سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا، اسے آفس میں کام تھا۔ شام کو سمرا، نمرا، حسام رضوی اور آویز مرتضیٰ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے لیکن ببلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ببلی کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ نا، حسام رضوی نے کہا تو سمرا نے آویز کو دیکھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے اسے نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ گھر پہ اکیلی کیسے رہے گی؟ آویز کو حیرت ہوئی۔ وہ دن کی بات بھول چکا تھا، اسی لیے اسے بلانے بھی چلا آیا۔ ببلی کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضدیں باندھ لیتی ہو؟ نادیہ بھابھی نے خود دوبارہ فون کیا تھا، میں تمہیں صبح ہی لے جا سکتا تھا لیکن ایک بزنس میٹنگ کا ٹائم طے ہو چکا تھا، اس لیے اگر لیٹ ہوتا تو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی اور تم
وہ خفگی کا اظہار کرنے لگا، کچھ کچھ جھنجھلایا ہوا تھا۔ آپ کو برا لگا؟ وہ معصومیت سے گویا ہوئی آویز نرم پڑ گیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ضد نہ کرو، تم ضد کرو لیکن اس بات پہ کرو جس پہ باقی لوگوں کو اعتراض نہ ہو، اس بات پہ کرو جو آسانی سے پوری کر سکوں اور جو باقی سب بھی مان جائیں۔ آویز نے اس کو سمجھانے کی ایک ادنا سی کوشش کی، لیکن جو بات سب مان جائیں پھر اس پہ تو ضد ہو ہی نہیں سکتی۔ ضد تو اسی بات پہ ہوتی ہے جس کو کوئی نہ مانے، جس کو کوئی بھی پورا نہ کرنا چاہے۔ ببلی کے جواب پہ آویز مرتضی چند لمحے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے ببلی سے اس قدر گہرائی کی امید ہرگز نہ تھی۔ لیکن یار صرف مجھ سے کرو نا، دیکھو اب تمہارے نہ جانے کی وجہ سے نادیہ بھابھی کو کتنا برا لگے گا۔ ببلی اس کی بات پہ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، شرارت سے بولی۔ آویز نے شکر ادا کیا تھا۔ نادیہ اور بچے کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور جب وہ سب پہنچے تو رونق میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا آویز اس دم چھلے کے بغیر نہیں آ سکتا تھا؟ ببلی کے سب سے چھوٹے ماموں نثار مرتضیٰ کی بیٹی رمشا نے ناگواری سے کہا تو سمیر سے چھوٹی سارا نے حیرت سے اپنی چچا زاد کے چہرے پہ پھیلی ناگواری کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ سارا کو اعتراض ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ اس گھر میں پہلی بار خوشی آئی ہے اور آویز اس بچے کا بڑا چچا ہے، صبح سے نہیں آیا، بھائی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا، اب وہ آئی ہے تو وہ بھی آیا ہے، یعنی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رمشا نہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، وہ ان کی چھوٹی بہن ہے، اس کی کیئر وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ ان کا حق ہے آویز بھائی پہ۔ چھوٹی بہن اور حق، رمشا کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی اور سارا الجھنے لگی۔ اسے رمشا کی بات کافی بری لگی تھی۔ آویز نے بچے کو گود میں لے رکھا تھا۔ ینگ جنریشن کو کھلونا ہاتھ آ چکا تھا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ببلی نے ذرا ٹھہر کر بھابھی سے پوچھا۔ تم رکھو، وہ اسے اجازت دے رہی تھی۔ انس، اس نے مسکرا کر کہا، اور پھر سب نے ہی سراہا۔ بہت اچھا ہے یہ نام۔ جہاں بیگم کو بھی پسند آیا، جو 3 روز سے مرتضیٰ لاڈج میں تھی۔ چلو دادی نے پسند کر لیا تو سب نے پسند کر لیا۔ آویز ہنس دیا۔ ببلی کو نام منتخب ہو جانے پہ خوشی ہو رہی تھی۔ اسرار مرتضیٰ کے 3 بیٹے آویز، سمیر اور ظہیر تھے، اور 2 بیٹیاں سارا اور امارہ تھیں۔ آویز مرتضیٰ لاڈج سے جا چکا تھا، اس لیے مرتضیٰ لاڈج میں بڑا بیٹا سمیر کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اس کی شادی بھی پہلے کر دی گئی تاکہ گھر میں بہو آ سکے۔ نادیہ سمیر کی اپنی پسند تھی اور کافی اچھی لڑکی تھی۔ کسی نے بھی شادی پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان سے چھوٹے اظہار مرتضیٰ کے 2 بیٹے مبشر اور مدثر اور 2 بیٹیاں رامین اور زرین تھیں۔ مبشر کی منگنی اپنی پھوپھی کی بڑی بیٹی سمرہ سے ہو چکی تھی، اور سمرہ کے پیپر ختم ہونے کے بعد شادی کا ارادہ تھا۔ سب سے چھوٹے نثار مرتضیٰ کا ایک بیٹا رامش اور 2 بیٹیاں رمشا اور ناجیہ تھیں۔ رامش اور زرین کی شادی بھی سمرہ اور مبشر کے ساتھ ہی ہونا تھی۔ البتہ رمشا اپنے سب سے بڑے کزنز آویز مرتضیٰ پہ دل و جان سے فدا تھی۔ وہ آویز کا پل پل انتظار کرتی تھی، لیکن وہ مرتضیٰ لاڈج کبھی کبھار ہی چکر لگاتا تھا، جس پہ رمشا کو بڑا اعتراض ہوتا اور غصہ بھی آتا تھا، لیکن جب بھی آتا ببلی اس کے ساتھ ضرور ہوتی۔ اسی وجہ سے رمشا کو ببلی کا ہمہ وقت آویز کے ساتھ چپکے رہنا ناگوار گزرنے لگا۔ اسے ببلی پہ آویز کا اس قدر پیار لٹانا برا لگنے لگا۔ پہلے وہ یہ ناگواری دل میں دبائے رکھتی، مگر اب ڈھکے چھپے انداز میں اظہار بھی کرنے لگی تھی، لیکن اس کا یہ اظہار کسی کو بھی اچھا نہ لگا۔ وہ لوگ الٹا رمشا کو گھورنے لگتے تھے، اور رمشا نے یہی طنز کے تیر اب ببلی کی سمت موڑ دیے تھے۔ ببلی ٹھٹکتی تو تھی مگر اگنور کر جاتی۔ اسے رمشا کی باتوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آویز، میں صاف صاف پوچھ رہی ہوں، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عائشہ بیگم نے سختی سے کہا تو آویز نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سویٹ موم، میرے ارادے آج بھی وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے۔ میں اپنی بہنوں کے فرض سے فارغ ہوئے بنا اپنی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں ان تینوں کے فرض سے آزاد ہو گیا پھر خود آپ سے کہوں گا کہ موم میری شادی کر دیں، وہ آخر میں شرارت سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ببلی ابھی چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی جلدی بھی نہیں۔ تم کیا اس کے فرض سے فارغ ہونے کے لیے انتظار کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، ببلی کے رخصت ہوتے ہی آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن آویز، میں چاہتی ہوں سمرہ کو رخصت کر کے تمہاری دلہن لے آؤں، ایک وقت میں 2 ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ارے نہیں موم، آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ارمان پورا کرنا ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے۔ آپ آرام سے سمرہ کی شادی پہ توجہ دیں، وقت کم ہے۔ اسے عائشہ بیگم کو بہلایا۔ آویز، سمیر تم سے چھوٹا ہو کر باپ بھی بن چکا ہے، اور تم
او موم، یہ بھی کوئی مقابلے بازی ہے؟ آویز نے کہکا لگاتے ہوئے ان کو باہوں میں گھیر لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد دادا بن کے دکھاؤں گا۔ اس کی شرارت پہ وہ خفگی سے دیکھتی اٹھ گئیں اور آویز بہت دیر تک دل کھول کے ہنستا رہا۔ ہائے، ببلی نے جانے کدھر سے آ کر آویز کے پاس صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گئی۔ بہت خوش لگ رہے ہیں، وہ چپس کھاتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بس یار، مما کی باتوں پہ ہنس رہا ہوں۔ مائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں، میرا تو خیال ہے مائیں چالاک ہوتی ہیں۔ ببلی آنکھیں مٹکا کے بولی۔ آویز کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بدتمیز، سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو؟ یعنی کہ میں چالاک ہوں؟ وہ آویز کو گھورتی ہوئی اس پہ جھپٹ پڑی اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ پہ کھڑی رمشا کا دل شعلوں میں گر گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا آپ لوگ گھر میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اندر آ گئی۔ ببلی اور آویز نے رک کر اسے دیکھا۔ رمشا، تم کب آئیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ گھر کا چکر ہی نہیں لگاتے؟ کیا آپ کو اپنے مما پاپا کی یاد نہیں آتی؟ رمشا شاپنگ بیگ سائڈ پہ رکھ کے ان کے مقابل صوفے پہ براجمان ہو گئی۔ بھائی، میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے مما پاپا کے پاس ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نپے تلے لہجے میں بولا تو رمشا لب بھینچ گئی۔ ببلی لاپرواہی سے بیٹھی آویز کے موبائل کو چھیڑنے لگی اور سامنے بیٹھی رمشا کو اس کی حرکتیں بے حد بری لگ رہی تھی۔ ہم شاپنگ کرنے کب چلیں گے؟ اس نے آویز کو شرٹ سے کھینچ کے متوجہ کیا۔ مائیوں سے ایک روز پہلے، وہ کہہ کے کھڑا ہو گیا اور والیٹ اور موبائل لے کر جیب میں رکھنے لگا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں سمرا نمرا کو دیکھتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا ہر وقت بچی بنی رہتی ہو؟ رمشا نے اسے گھورا۔ چپس کھانے سے بچی بن جاتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، چپس کھانے سے تم بچی نہیں بن سکتی۔ تم ایک جوان لڑکی ہو، تمہیں یوں لڑکوں کے ساتھ چپک کے بیٹھنا زیب نہیں دیتا، بلکہ تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کے ساتھ اس انداز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تم تو پھر بڑی ہو چکی ہو۔ رمشا کو اپنا غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اتنی معصوم مت بنو ببلی۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا ماں آیا اور آپ کے باپ کا خون ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی بھائی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ رمشا ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی اور وہ حیرت اور بے یقینی سے رمشا کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی سمرا، نمرا اور ببلی کو علم ہو گیا تھا کہ آویز اسرار ماموں کا بیٹا ہے اور عالیہ بیگم کے حوالے سے پھوپھی کا بیٹا بھی ہے۔ پھر بھی ان بہنوں نے اس بات کا کبھی نوٹس نہیں لیا تھا، ہمیشہ اسے سگا بھائی سمجھا تھا، اور آویز نے بھی کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کا ماں جایا نہیں ہے۔ مگر رمشا نہ جانے کس رنگ میں بات کر رہی تھی۔ ببلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، لیکن ذہن ضرور کھٹک گیا تھا۔ اور اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے کبھی؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو تو دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں۔ رمشا اس پہ ایک کاردار نگاہ ڈال کر اٹھی اور اپنی شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ صرف آویز کے لیے یہاں آئی تھی، وہی چلا گیا تھا تو اب رکنے کا کیا فائدہ؟ ببلی اپنی جگہ پہ الجھی سی بیٹھی اپنے حلیے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلا سا نیوی بلو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح کم سن بچی ہی لگ رہی تھی، لیکن رمشا تو نہ جانے کیا کیا احساس دلا گئی تھی۔ زرین اور سمرا کے پیپرز ختم ہوتے ہی شادیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ شادی کی تیاریاں جو پہلے سست رفتاری سے چل رہی تھیں اب زور پکڑ گئیں۔ مرتضیٰ لاج اور رضوی ولا میں رونقیں عروج پہ تھیں، کوئی ادھر آ رہا تھا اور کوئی ادھر جا رہا تھا۔ رضوی ولا میں صرف سمرا کی شادی تھی، البتہ مرتضیٰ لاج میں 2 شادیاں تھیں، اس لیے زیادہ رش بھی وہیں تھا۔ سب سے پہلے سمرا اور مبشر کی شادی طے پائی تھی اور دوسرے روز زرین اور رامش کی شادی تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ آویز بھائی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو کر نکلی تو آویز اپنے کمرے سے آ رہا تھا۔ ببلی کی آواز پر تھم گیا۔ بہت پیاری۔ وہ اس کا گال ٹپک کر نیچے اتر گیا اور پھر سمرا کے کمرے میں موجود تمام کزنز ببلی کو دیکھ کر اشش کر اٹھی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس طرح تیار ہوئی، وہ سب میں منفرد نظر آ رہی تھی۔ بچی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو جہاں بیگم، دادی نے تنبیہ کی تو ببلی ٹھٹک گئی۔ وہ مہندی لے کر مرتضیٰ لاج گئے اور کافی دیر تک رسمیں کرتے رہے۔ گانوں کا مقابلہ ہوا، لڑکے مل کر بھنگڑا ڈالتے رہے، پھر وہ لوگ مہندی کی رسم کرنے رضوی ولا آئے۔ گھر بھر میں ہجوم اور ہنگامہ جاری تھا۔ لڑکیاں رات دیر تک سمرا کے ہاتھوں پیروں پہ مہندی کے نقش و نگار بناتی رہیں اور نیند کے ہاتھوں مجبور ببلی ہر کمرے میں اپنے لیے جگہ تلاشتی رہ گئی تھی، اور جب تھک ہار گئی تو نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے کمرہ خالی دیکھ کر صوفے پہ گر گئی۔ اسے آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات بھر اگلے دن کی تیاریوں میں مصروف رہنے کے بعد آویز صبح کے قریب بیڈ روم میں داخل ہوا تو ببلی کو صوفے پہ آڑھا ترچھا
पड़े देख कर ठिठक गया। बबली, बबली, उसे पुकारा मगर वो गहरी नींद में थी। एक हाथ नीचे लटक रहा था। आवेश करीब आया और बबली का एहतियात से हाथ ऊपर करके नरमी से उसका गाल थपका और उस पे कमर डालकर खुद शॉवर लेने की गर्ज से बाथरूम में चला गया। आवेज, हसाम किधर है? बाहर से जहांआरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। तब तक आवेज कमरे से बाहर निकल चुका था। वो ऊपर कपड़े चेंज करने गए हैं, आवेश कह के आगे बढ़ गया था। अभी फजर का वक्त था। जहांआरा बेगम लड़कियों को नमाज के लिए उठाने लगी और फिर बबली को ना पाकर उनको तशवीश भी हुई। बबली कहाँ है? उन्होंने आयशा बेगम से दरियाफ्त किया। सो रही होगी कहीं, वो कह के नीचे आ गईं। जहांआरा बेगम मुतमईन न हुई थी। उन्होंने हर जगह देख लिया मगर वो ना मिली। वो दोबारा ऊपर आई तो बबली उनको आवेश के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। उनकी सांस नाहमवार थी। सो रही थी, अभी उठी हूँ, उसने आंखें मसल कर कहा। उस पर अभी भी नींद गालिब थी। वो तो आवेश के साइड टेबल पर धरे क्लॉक का अलार्म न जाने किसने सेट कर रखा था कि नमाज के वक्त बज उठा और बबली की आंख खुल गई। कहाँ सो रही थी? जहांआरा बेगम का माथा ठिंका क्योंकि वो आवेश के कमरे के सामने खड़ी थी। बबली ने मुड़कर कमरे को देखा। शायद आवेश भाई के कमरे में सो गई थी। और आवेश? वो काफी सख्त और सर्द आवाज से पूछ रही थी। पता नहीं, वो तो शायद कमरे में ही नहीं आए। उसने जमाई को बमुश्किल रोका और नींद से बोझल आंखों को खोलने की कोशिश की। वो अभी अभी कमरे से ही निकल कर गया है। तुम्हें खुद एहसास नहीं है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो? तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। ये क्या कि जहाँ दिल चाहा सो गई, वो भी किसी मर्द के कमरे में। जहांआरा बेगम को नागवार गुजरा और बबली ने हैरत से आंखें फैलाकर उनको देखा कि वो क्या कहना चाह रही हैं। और उन्होंने कड़ी निगाहों से उसे जांचा और बबली उनकी बातों, उनकी आंखों का मफहूम जानकर लरज उठी। उसे अपना सर चकराता हुआ लग रहा था। उनकी उसकी रंगत मुतगैर होती गई और फिर समरा की रुखसती तक वो सब कुछ गायब दिमागी से देखती रही। उसे अपने और आवेश के रिश्ते पे दादी की नागवारियत और रिमशा की मशकूक नापसंदीदा बातें एक दोराहे पे ले आई थीं और रही सही कसर चंद दिन बाद छोटी मुमानी की बातों ने कर दी। बबली समरा के इसरार पे संडे के रोज़ मुर्तज़ा लॉज आई हुई थी और आवेज ही उसे ऑफिस जाने से पहले छोड़ कर गया था। बबली रामिश और जरीन से मिलने उनके पोर्शन की तरफ आई तो बड़े कमरे के आगे से गुजरते हुए आवेश का नाम सुनकर ठिठक गई। पता नहीं उसकी शादी कहाँ करेंगी ये आयशा बेगम। छोटी वो मानी की बहन का चेहरा खुले दरवाजे से नजर आ रहा था। मुझे तो बड़ी चालाक लगती हैं, यकीनन उसे बबली या फिर निमरा से ब्याहेंगी, इसीलिए तो अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन उसकी अभी तक मंगनी भी नहीं की। छोटी मोमानी का लहजा सुलग रहा था। बबली सुन हो गई थी। आवेज भाई की शादी मुझसे मुमकिन है? उसने हैरत से सोचा और जहन में न जाने कौन कौन से दरवाह होते चले गए थे। ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा तो ख्याल है छोटी बेटी से ब्याहेगी। आखिर उस शहजादी के नाज नखरे भी तो बहुत उठाए जाते हैं। बबली ने अपने कदमों पे खड़ा रहने के लिए दीवार का पे हाथ रखकर खुद को सहारा दिया। लेकिन राशिदा, मैं तो चाहती थी रिमशा की बात आवेज से तय हो जाती तो अच्छा था। बहुत होनहार सपूत है वो। छोटी मोमानी ने अपनी बहन को अपनी ख्वाहिश बताई और सीढ़ियों पे आहट सुनकर बबली आगे बढ़ गई थी। लेकिन वापसी पे उसके दिल में एक इनकलाब बरपा था, एक हशर उठ रहा था, एक कयामत थी। वो रफ्ता रफ्ता इस मकाम पे पहुंच गई जिसकी निशानदेही वो सब लोग अपनी बातों और अपने शकूक व शुबहात से कर रही थी। उसे उन लोगों ने एक अजीब सोच दे डाली, एक अनोखी राह पे धकेल दिया था और इस राह से पलटना अब यकीनन मुश्किल भी था और नामुमकिन भी। बबली में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां हर एक के लिए बाइसे हैरत थीं। घर के तमाम अफराद इस काया पलट पे बेयकीन थे। हर वक्त की भाग दौड़, हर वक्त का लड़ना झगड़ना, बहनों से दंगा फसाद सब खत्म हो गया। न जाने वो किन सोचों और किन मसरूफियात में घिरी अपने बेडरूम में बंद रहती कि आयशा बेगम तशवीश में मुब्तला हो गई और आवेश तो बुरी तरह झुंझला रहा था। समरा जा चुकी थी, बबली अपनी आदतों से मुंह मोड़ चुकी थी और बेचारी निमरा कॉलेज के चक्करों और घर के कामों में माँ का हाथ बटाते हुए घुन चक्कर बन चुकी थी। आवेश घर में दाखिल होता तो इस खामोशी और तन्हाई से बेजार होने लगता। आज भी वो तंग आकर बबली के कमरे में पहुंच गया था। यार क्या कर रही हो? आजकल कौन सा दौरा पड़ गया है? जब देखो कमरे में, वो गुस्से से कह रहा था। बबली उसको देख कर संभल के बैठ गई। उसने बबली को देखा। वो गर्दन झुकाए बैठी थी और कुछ मुस्तरिब भी लग रही थी। बबली प्लीज उठो, नीचे चलते हैं या फिर कहीं बाहर चलते हैं। उसने बबली का हाथ पकड़ना चाहा लेकिन वो खुद ही एकदम खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे भी हट गई। लेकिन वो मेरा टेस्ट है सुबह और मुझे तैयारी करनी है, उसने आहिस्तगी से कहा। वो न जाने क्यों आवेश से, उसकी कुर्बत से गुरेज करने लगी थी और हतुल इम्कान उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। और अपनी इस कोशिश में वो कभी कभार नाकाम भी हो जाती थी क्योंकि आवेश उसको कहीं ना कहीं से घसीट ही लाता था। आज भी वो बबली और निमरा को ज़बरदस्ती घुमाने ले गया था। खिलाफ मामूल निमरा बातों में आवेश का साथ दे रही थी और वो खामोश बैठी रही।
ببلی کیا بات ہے، کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو؟ کوئی پرابلم ہے تو ہم سے شیئر کرو پلیز، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ آویز رات اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ گئی۔ کیوں ببلی؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ چلے جائیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ اس کے اپنے کمرے میں آنے پر اب حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی۔ اسے آویز مرتضیٰ کو اب دور دور سے دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اب اس کی آمد پہ نہیں، اس کی آہٹوں پہ سرشار ہوتی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے نہیں، اس کے تصور سے باتیں کرتی تھی۔ اسے آویز کا اپنے لیے پریشان ہونا بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اسے آویز کی یہ تشویش پریشان کر رہی تھی۔ ببلی تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ آویز نے اسے کندھوں سے پکڑ کے سامنے کیا۔ تو وہ اپنی کیفیت کا راز افشا ہو جانے کے خیال سے گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، بلیو می۔ اسے یقین دلانا چاہا، آویز نہ مانا تو وہ لپک کر بیڈ روم سے نکل گئی اور وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ اور پھر آویز نے عائشہ بیگم کو بھی یہ مسئلہ بتا دیا تھا۔ وہ بھی اسی نکتے پہ غور کر رہی تھی۔ میں آویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، اپنی فرینڈ سے فون پہ بات کرتی۔ ببلی گرد و پیش سے بے خبر تھی، لیکن باہر سے گزرتی عائشہ بیگم پہ بم پھٹ گیا تھا۔ گھر کی چھت ان کے سر پہ آ رہی تھی۔ ببلی، وہ اس کے سر پہ آ کر دھاڑی اور ببلی کانپ گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ببلی کی پلکوں کو جھکتے دیکھ کر بات کی سچائی کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ہاں مما، مجھے آویز سے محبت۔ ان کے تھپڑ نے ببلی کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ لرز رہی تھی، ان کو اپنی سماعتیں سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ مما میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آویز سے محبت ہے، مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی اور شور کی آواز سن کے اندر آنے والی جہاں آرا بیگم اور نمرا چکرا گئی تھی۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گی، تیرا گلا دبا دوں گی، تو نے ایسا دوبارہ کہا بھی تو۔ عائشہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اب اس ہاتھ کو روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاگل مت بنو عائشہ، حوصلے سے کام لو۔ جہاں آرا بیگم نے آگے بڑھ کے بہو کو روکا۔ چھوڑیں اماں، اس لڑکی نے میری تربیت کو بدنام کر دیا ہے، میں اسے آج ہی زندہ گاڑ دوں گی۔ انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن وہ یہ سب کر کے اسے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اتنا تشدد سہنے کے بعد بھی اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ سائیں سائیں کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پہ پڑا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہاں آرا بیگم کو دیکھا اور پھر یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ببلی اس رشتے کو کچھ اور نام دے گی۔ وہ اس کی محبتوں کے غلط معنی نکال دے گی، وہ اسے شرمندگی اور ندامت کے کنویں میں دھکیل دے گی۔ وہ یوں لوگوں میں تماشا بن کے رہ جائے گا۔ اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگائے گا۔ اس نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی آخری امید کو ٹوٹنے سے بچانا چاہ رہا تھا۔ بیٹا غلط فہمی مجھے نہیں، اسے ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے لاڈ پیار کو زندگی بھر کے لیے صرف اپنا سمجھنے لگی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رشتہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اسے پہلے ہی ٹوکتی تھی، لیکن کیا فائدہ، یہ دن دیکھنا ہی تھا۔ او میرے خدایا! آویز نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مرتضیٰ لاڈج بھی پہنچ گئی۔ وہاں بھی سب افراد پہنچ کے رہ گئے تھے۔ عائشہ بیگم بخار میں پھنکنے لگی۔ حسام رضوی الگ بیٹی کی حرکت پہ نادم تھی۔ نمرا بھی چپ چاپ تھی۔ گھر بھر میں بے سکونی اور سناٹے کا راج تھا۔ آویز بمشکل اپنے آپ کو عائشہ بیگم کا سامنا کرنے پہ آمادہ کر پایا تھا۔ موم، وہ ان کے قریب ہی بیڈ پہ آ بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کاش میں بے اولاد ہی رہتی، کاش تم ہی میرے بیٹے ہوتے اور کوئی بھی میری اولاد نہ ہوتی، کاش میں نے اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوتی۔ وہ آویز کا سر آغوش میں لیے رو پڑی اور اس کا سر چومنے لگی۔ موم پلیز میری خاطر چپ ہو جائیں، غلطی شاید اس کی نہیں میری اپنی تھی۔ میں کیوں اس کی ضدیں پوری کرتا رہا، کیوں سمرا اور نمرا سے زیادہ اس کی کیئر کرتا رہا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمارا تو پھر رشتہ ہی۔ آویز کا لہجہ بھاری ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ آویز بھائی کھانا کھا لیں، نمرا نے کہا، مگر آویز سر جھٹک کر جواب دیے بنا پاس سے گزر گیا۔ ببلی کی حرکت نے آویز کی نظر میں سب رشتوں کو نامعتبر کر دیا تھا۔ وہ ہر رشتے سے بدظن ہو گیا تھا، اسے اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا تھا۔ نفرت کی انتہا پہ پہنچتے ہوئے آویز مرتضیٰ نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے اور پھر 10 منٹ بعد وہاں سے آندھی طوفان کی طرح اٹھ کر گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اور ببلی آویز مرتضیٰ کو پا لینے کی سرشاری میں جیسے دنیا ہی بھول بیٹھی تھی۔ اسے بہت ہی طمانیت سے پلکوں کو موند کر آویز مرتضیٰ کی شبیہ کو دل کے ہر منظر پہ سجا لیا تھا۔ اس نکاح، اس رشتے اور اس فیصلے پہ جہاں آرا بیگم اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم رضامند ہوئی تھیں، ورنہ حسام رضوی، عائشہ بیگم اور باقی کچھ لوگ بھی اس فیصلے پہ معترض تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ اسپتال میں ببلی کی حالت دیکھ کر موم ہو گئے تھے۔
چند روز پہلے باری باری سب نے ببلی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ نہ مانی اور تنگ آ کر آویز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے سے اعتراض کر رہا تھا، اسی لیے نظر جھکا رکھی تھی۔ ببلی، تم مجھے ندامت کی اتنی گہری دلدل میں دھکیل دو گی، مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ میں ہمیشہ تمہیں سمرا اور نمرا کی طرح چھوٹی۔ پلیز، میں آپ کی بہن نہیں ہوں۔ بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوں اور جن سے باپ کے خون کا رشتہ ہو۔ آپ میرے کزن ہیں، میری پھپھو اور میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ میرا اور آپ کا نکاح جائز ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے ایک کندھے اچکائے اور اس کی زبان درازی اور دیدہ دلیری دیکھ کر آویز اپنے ہاتھ پہ قابو نہ رکھ سکا۔ ببلی چکرا کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ غرایا، اس کا جی چاہ رہا تھا ببلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اس کی دھچی دھچی بکیر ڈالے۔ آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ منہ سے نکل آنے والے خون کو ہاتھ سے روک رہی تھی۔ ہاں، وہ آویز جس کو تم آویز بھائی کہتی تھی، وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اب تم نے خود مجھے آویز مرتضیٰ بنا دیا ہے، اور آویز مرتضیٰ کے دل میں اس وقت جتنی رباب رضوی کے لیے نفرت ہے، اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی یہ محبت بھری نفرت بھی قبول ہے۔ آویز کے کاردار انداز پہ وہ نرمی سے مسکرائی تو آویز بولا، جو کچھ تم چاہتی ہو، تم مر بھی جاؤ تو بھی وہ نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ وہ غرایا اور ببلی پھر مسکرا اٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار آویز کا یہ سلگتا بھڑکتا روپ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤ؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا گیا۔ کاش تم سچ مچ مر جاؤ۔ وہ اسے دھکیل کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور ببلی نے اسی رات عائشہ بیگم کی گفتگو بھی سن لی تھی۔ میں کل ہی نثار بھائی کے گھر جا کر آویز کا رشتہ طے کر رہی ہوں، یا پھر آویز کی پسند پوچھ کر اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور ببلی کانپ کے رہ گئی۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ اور پھر وہ زہریلی گولیاں نکل بیٹھی، اور اتفاقاً نمرا کو پتہ چل گیا تھا۔ اسے شور مچا دیا، بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا اور اسپتال لے گئے۔ 2 دن وہ زندگی اور موت کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ آویز خود پتھرا چکا تھا۔ عائشہ بیگم اور حسام رضوی جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ، آویز کے والد، اسپتال میں بھانجی کو دیکھ کر آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ بیوی اور اپنی ساس جہاں آرا سے مشورہ کیا، سمرا سے پوچھا، سبھی ان کے فیصلے پہ متفق تھے، اور پھر نہ جانے کیسے انہوں نے آویز، عائشہ بیگم اور حسام رضوی کو رضامند کیا تھا، اور رباب کے اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر آ کر انہوں نے آج ان کے نکاح کی رسم ادا کر دی تھی۔ نثار ماموں کی فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، البتہ اسرار مرتضیٰ اور اظہار مرتضیٰ کی فیملیز میں یہ خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ مجھے دو راہیں پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا یہ رستہ بھی، وہ رستہ بھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد آویز نے کوئی بات کی تھی، لیکن ایسی بات جس سے سب حیرت زدہ رہ گئے، اور عائشہ بیگم کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ کل میری فلائٹ ہے، اس نے دوسرا دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ حسام رضوی کو دکھ ہوا۔ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کافی دنوں سے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ مجھے جاب آفر ہوئی ہے، 3 دن بعد مجھے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ اور بس وہ پانی پی کر نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب کم ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اسی لیے آج آویز کا فیصلہ اور سندیسہ جدائی نہ سن سکی۔ اسے تب علم ہوا جب دوسرے روز آویز ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ رباب حیرت سے گھوم کھڑی تھی۔ آویز نمرا اور سمرا سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اور پھر عائشہ بیگم اور حسام رضوی بھی بیٹھ گئے۔ آویز کی گاڑی ببلی کی نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو گئی تھی۔ سمرا مبشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی گئی۔ نمرا اندر آ گئی، اور وہ وہیں بیرونی دروازے کے ستون کے پاس کھڑی اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرنے لگی تھی۔ آویز اس سے دور ہو گیا تھا، وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا، وہ اس کا اپنا ہو کر بھی بیگانہ ہو گیا تھا۔ رباب کو اس سب سے کیا ملا تھا؟ صرف جدائی۔ جہاں آویز کو پا لینے کی سرشاری نے اسے دنیا سے بیگانہ کیا تھا، وہاں اب اس کی جدائی نے ایک انجانے درد سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی جدائی کو شاید رو دھو کر وہ سہ ہی لیتی، لیکن عائشہ بیگم کا ببلی سے قطعی تعلق اور بہنوں کا خفا خفا انداز، باپ کی بے رخی اور بے اعتباری، کزنس کے نشتر بھرے جملے، دادی کا اول روز سے شک سے لبریز انداز، رباب کو بہت جلد نڈھال کر گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو غلط تصور کرنے لگی تھی۔ ماں باپ سے شکوے شکایات پیدا ہو گئے تھے، وہ رشتوں سے متنفر ہو چکی تھی، وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس گھر سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ اس کے کسی بھی اچھے برے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا، وہ اپنوں کی اپنائیت سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ مما، ببلی کو بہت تیز بخار ہے، آپ ڈاکٹر کو بلا لیں، نمرا نے ماں کو آ کر اطلاع دی۔ رباب کالج سے لوٹی اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں بند ہو گئی تھی۔
تم خود کال کر کے بلا سکتی ہو۔ عائشہ بیگم آج بھی روز اول کی طرح رباب کے معاملے میں سخت تھی اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ببلی کے لیے دل صاف نہ کر سکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا۔ 4 سال سے وہ آویز کی جدائی سہ رہی تھی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ ہزاروں مرتبہ فون پہ واپسی کا اصرار کر چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی جواب دیتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ اور عائشہ بیگم دل مسوس کے رہ جاتی۔ تب ان کا جی چاہتا وہ اسے گولی مار دیں۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی ببلی سے روبرو بات نہ کی، اس کو مخاطب نہ کیا۔ جتنی دفعہ وہ بیمار ہوئی، جہاں آرا بیگم نے ہی اس کی کیئر کی تھی۔ وہ خود کو صرف آویز مرتضیٰ کی ماں سمجھتی تھی۔ ان کے لیے آویز ہی سب کچھ تھا، وہی ان کی کائنات تھا۔ اس کے لیے دن رات روتی تھی، اس سے ملنے کو ترستی تھی۔ آپ سے میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کی قسم میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے رخصت کرنے آپ نہیں آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ضد نہیں کی، لیکن یہ میری پہلی اور آخری ضد ہے۔ نمرا نے کہہ کے لائن منقطع کر دی اور پھر صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ عائشہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے سے بات کر چکی تھی۔ نمرا کی سسرال والے اب شادی پہ اصرار کر رہے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ آویز واپس آئے، تب یہ فرض ادا کرے۔ نمرا کے لائن کاٹنے پہ وہ فکر مند ہو چکا تھا، اس نے اس لیے دوبارہ ٹرائی کرنے لگا۔ اب بھی نمرا نے ہی کال ریسیو کی۔ نمرا پلیز بات تو سن لو۔ بھائی میں کہہ چکی ہوں، کیا اس گھر میں آپ دونوں کی ضدیں چل سکتی ہیں؟ ببلی نے ضد کی اور شادی کر لی، آپ نے ضد کی اور 4 سال دور بیٹھے گزار دیے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک ببلی کے کیے کی اسے سزا دی ہے، کبھی اس سے ہنسی خوشی بات نہیں کی، کبھی اس کی تکلیف ہے اسے تسلی دلاسا نہیں دیا، کبھی اس کے قریب نہیں گئے اور نہ اسے اپنے قریب آنے دیا۔ اسے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے سے دور کر دیا، جیتے جی مار دیا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط تھی، اسے غلطی کی تھی۔ اس نے رشتوں کے رنگ اور معنی بدل دیے تھے، اس نے ہم کو دکھ دیا تھا، اور آپ بھی تو اس سے کم نہیں ہیں۔ آپ نے بھی تو کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دکھ کا باعث بنی تو آپ نے اذیت سے ہمکنار کر دیا۔ کیا یہ کسی ماں کے لیے اذیت نہیں کہ وہ بیٹے کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کو ترسے؟ کیا یہ کسی باپ کے لیے اذیت نہیں کہ بیٹا جوان ہو اور وہ کاروبار میں الجھتا دھکے کھاتا رہے؟ کیا یہ کسی بہن کے لیے اذیت کا مقام نہیں کہ اس کی ڈولی بھائی کے بغیر اٹھے؟ یہ سب اذیت ہے بھائی، اور ہم یہ اذیت اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی ببلی تھی۔ آپ نے بھی ہم کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بھائی، اس سے پہلے کہ دکھ کی ہوا سے ہمارے احساس سرد ہو جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ مما کو احساس ہو کہ آپ ان کے بیٹے نہیں اور مجھے احساس ہو کہ آپ میرے بھائی نہیں، پلیز لوٹ آئیں، ابھی سب کچھ مٹھیوں میں ہے۔ ببلی نے صرف آپ کا اور اپنا رشتہ بدلا ہے، میرا سمرا اور مما پاپا کا آپ سے رشتہ آج بھی وہی ہے، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ پلیز بھائی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ اتنا کچھ کہہ گئی کہ وہ فون بند کر دینے پہ مجبور ہو گیا۔ چند روز پہلے امارا رضوی ولا آئی تو ببلی کو فارغ دیکھ کر زبردستی مرتضیٰ لاڈج لے گئی، لیکن وہاں عالیہ بیگم کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھپھو کیا ہوا؟ آپ بہت ویک ہو رہی ہیں۔ ببلی نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ببلی کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے نکاح میں بڑے ماموں اور عالیہ پھپھو ہی خوش اور رضامند تھے۔ انہوں نے ببلی کی رہی سہی رکاوٹیں دور کی تھیں، اس کا ساتھ دیا تھا، وہ اس کے ساس سسر بھی تھے۔ دعا کرو بیٹا، جیتے جی میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے، میں اس کو ایک بار دیکھ لوں۔ عمر بھر اسے اپنی آنکھوں سے دور رکھا، لیکن اب وہ کب آئے گا بیٹا؟ مجھے آویز واپس لا دو۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی اور ببلی پتھرا گئی۔ وہ دم بخود بیٹھی تھی، وہ اپنی ضد کے باعث آویز کو دور کر کے 2 ماؤں کے دلوں کی آہیں لے رہی تھی۔ ان کے دلوں کو جلا کر وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا۔ اللہ نے اس کا قرار بھی چھین رکھا تھا۔ بہت دنوں سے ایک فیصلہ اس کے دل و دماغ میں چکرا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت اور آویز مرتضیٰ سے دستبردار ہوتی، تب سب لوگوں کو سکھ میسر آ سکتا تھا، اور وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کچھ وقت درکار تھا اس شخص کو کھونے کے لیے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑکپن کا خواب تھا، جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی وارد ہو چکی تھی، جو اس کی سوچوں اور دھڑکنوں میں بس چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چھوڑنے، اس فیصلے پہ قائم رہنے کی جدوجہد بھی کر رہی تھی، اپنے اعصاب مضبوط کر رہی تھی۔ سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے نکل کر باہر لان کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی، کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے آسمان کو دیکھا اور بادلوں کی بھاگ دوڑ دیکھتی رہ گئی۔ سفید اجلے اجلے بادل تہ در تہ جمع ہوتے جا رہے تھے، اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے گرداب میں جا اتری۔ کافی دیر سے نمرا اسے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اس کو مخاطب کر بیٹھی تھی، اور پھر ببلی کا فیصلہ جان کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا
ہجر کی تمازت سے وصل کے الاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ بات جیسی بے معنی بات اور کیا ہوگی، بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حسام رضوی آج پہلی بار براہ راست ببلی سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک سن رہے ہیں، آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں طلاق کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کے وہاں رکی نہیں، فوراً پلٹ گئی اور وہاں موجود افراد ہکا بکا رہ گئے تھے۔ عائشہ بیگم تل ملا اٹھی تھی۔ 4 سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنایا اور اب پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب کی بار میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم آویز سے بات کر لو، وہ اپنی پسند سے شادی کر لیں۔ حسام رضوی کہہ کر چلے گئے تھے۔ عائشہ بیگم کو اور جھٹکا لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں آرا بیگم تب گئی، نمرا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سمرا بھی ان فیصلوں کو سن رہی تھی جن کا سرا ہی ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ امید تو بند جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ نرم کشن کو باہوں میں بھینچے اس میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دل تھا کہ اپنے ہی فیصلے سے مکر رہا تھا، لیکن ببلی اب اپنے آپ پہ جبر کرنا چاہتی تھی۔ وہ حقیقتاً اب پہلے جیسی ببلی نہیں رہی تھی، وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں اور یہ تبدیلیاں سب کو پہلی نظر میں ہی نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ 4 سال سب کی بے رخی اور آویز مرتضیٰ کی جدائی کے ایندھن میں جلی تھی۔ 4 سال اس نے کندن بننے میں لگائے تھے اور اب 4 سالوں بعد بھی اپنے مقدر میں لا حاصل کی مہر درج کر رہی تھی، اور اس پہ رونا تو فطری فعل تھا۔ وہ اندر سے نڈھال اور کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بات بات پہ رونا آ رہا تھا۔ گھر میں موجود اس کی ماں اور بہن بھی اس کا یہ شکستہ روپ دیکھ چکی تھیں۔ نمرا اور سمرا اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھیں۔ وہ ان سے چھوٹی تھی، اگر غلطی کا احساس ہو چکا تھا تو وہ اب معافی کی حقدار بھی تھی، اور ان بہنوں نے اسے سچ مچ معاف کر کے پہلے جیسی ببلی تصور کر لیا تھا۔ مگر عائشہ بیگم کو کون سمجھاتا، جن کا بیٹا آج بھی ان سے دور ہی تھا، ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ آنکھوں پہ سے اوجھل۔ وہ ببلی کو آج بھی ناگواری سے دیکھتی تھی۔ اچانک ہی گھر میں نمرا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، سبھی بہت خوش تھے اور ببلی ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ آج واپسی پہ وہ ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ آویز مرتضیٰ کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ برف کی طرح ٹھس کھڑی تھی۔ ارے ببلی، تم کب آئی؟ مبشر اپنے 2 سالہ بیٹے کو بہلانے کے لیے باہر نکلا تو ببلی کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا۔ پھر ایک دم مبشر کے چہرے پہ ایک جاندار سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اندر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ اسے ببلی کی کلائی پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہا۔ پلیز مبشر بھائی۔ وہ یکدم ہی ہوش میں آتے ہوئے اپنی کلائی چھڑا چکی تھی۔ ارے یار، تمہارا بہت اچھا اور برسوں پرانا دوست آیا ہے۔ مبشر باز نہیں آیا تھا۔ پلیز مبشر بھائی، مجھے جانے دیں۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ وہ مشکل مبشر سے پیچھا چھڑا کر وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ ٹھوکر لگی، لیکن وہ پھر بھی رکی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ آویز مرتضیٰ کو دیکھنا اور سامنا کرنا اب اس کے لیے دشوار ترین مرحلہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے روبرو ہو سکتی۔ سوچوں کہ یلغار کو چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال کے منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مبارک ہو، صاحب بہادر آئے ہیں، سمرا نے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا۔ ببلی اگنور کر گئی۔ آج تو مسکرا دو، آج تو ہمیں خوشیوں کا رخ روشن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ سمرا اپنی 1 سالہ بیٹی کو ببلی کے بیڈ پہ بٹھا چکی تھی اور ببلی کو خفگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ببلی، کیا بات ہے، کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو؟ سمرا نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ آپ کی خوشیوں میں میرا کوئی وجود نہیں، میرا کوئی گزر نہیں، پھر آپ لوگ مجھے کیوں اپنے معاملات میں انوالو کرتے ہیں؟ رباب سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سمرا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم تمہیں اس لیے انوالو کرتے ہیں کہ تم ہمارا اور ہمارے معاملات کا حصہ ہو۔ اس نے ببلی کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ نہیں، میں سب سے الگ ہوں، میرے معاملات۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، آواز رند گئی تھی۔ ببلی، سمرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ببلی 4 سالوں کا ضبط توڑ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ سمرا اس کو بہلاتی، خاموش کرواتی، تسلیاں بھی دے رہی تھی، اور جب وہ نہ سنبھلی تو اسے کھل کر رونے کا موقع دے دیا۔ بہت دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی۔ کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ہم نے بھی ابھی نہیں کھایا۔ سمرا بچی کو اٹھا کر اٹھنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں نے کالج میں ہی برگر لے لیا تھا۔ اس سے انکار کر دیا۔ آر یو شیور؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر کہا۔ تو سمرا چلی گئی اور وہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کشن رکھ چکی تھی۔
لائٹ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو وہ کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی سمت پشت کیے فون پہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اور وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں تمام نوٹس کالج ہی لے آؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کے مڑی اور کتاب اٹھا کر راہداری عبور کر گئی۔ آویز مرتضیٰ حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ نمرا ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے آویز کو کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی اور اب سیڑھیوں کے ستون کے قریب آ کر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ نمرا، یہ جی ہاں، یہ ببلی ہی ہے، مسز آویز مرتضیٰ۔ نمرا نے مکمل تعارف کا حوالہ دیا اور آویز لبوں کو سکیڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ کیوں، اچھی نہیں لگی؟ نمرا کی شرارت بھری آواز پہ اس کے قدم ٹھٹکے، پھر سر جھٹک کے باہر نکل گیا، لیکن کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر سے خود کو نکال نہیں سکا۔ انتہائی دھیما لہجہ، انتہائی متوازن آواز اور مناسب پہناوا، یہ سب کچھ آویز کے لیے کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ ببلی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ان باتوں کو کبھی جان نہیں پایا، لیکن آج اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بدل چکی ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ببلی نے آویز سے نگاہ چرا کر وہ ان باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیونکہ آج اتفاقاً ہی ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ ببلی نیچے آؤ، پھپھو بلا رہی ہیں۔ نمرا نے آواز دی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ آواز سن کر اجلت میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی ریلنگ مڑتے ہی آویز سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اچانک اس حملے سے بوکھلانے کے باوجود اس کو تھام چکا تھا، اور اچانک دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ رباب کے اعصاب تک جھنجھنا اٹھے تھے۔ آویز مدت بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ آویز کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے۔ اسے اس گرفت اور اس لمس کا احساس ہوا تو فوراً ہی نظر چرا کر سائڈ سے گزرتی چلی گئی۔ وہ اس کے بدل جانے پہ اور بیگانے پن پہ ایمان لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دیے۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں، تمہیں اب یہاں نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے، عالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارے اور اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ وہ ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نا بیٹا، سمرا یہاں سے رخصت ہو کر مرتضیٰ لوج گئی ہے، نمرا یہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جائے گی، اور تم یہاں سے رخصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا، اس لیے ہم چاہتے ہیں تم ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بن کے سارا اور امارہ کی طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال آؤ۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو لینے آئے تھے، لیکن وہ انکار کر بیٹھی۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، آپ رخصتی کے خواب مت دیکھیں۔ کیا؟ وہ چکرا گئے تھے۔ آویز پہلو بدل رہا تھا اور غصہ دبا رہا تھا۔ جی میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ میں حسام رضوی نے پہلی بار شدید ترین غصے کا اظہار کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی کہا تو کیوں نہ کہوں؟ کیونکہ میں غلط ہوں، کیونکہ میں بری ہوں، کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچی، غلط خواب دیکھا، غلط تمنا کی اور غلط راہ پہ چلی، اس لیے نہ کہوں۔ لیکن پاپا میں غلط نہیں ہوں، میری سوچ، میرا خواب، میری تمنا غلط نہیں ہے، کیونکہ غلط آپ ہیں، آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے، آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں، آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ میں نے جب یہ بات سوچی، میری عمر کیا تھی؟ صرف 14 سال۔ میرے شوق کیا تھے؟ کھیلنا اور چاکلیٹس کھانا، یا پھر اپنوں سے شرارتیں۔ اس سے آگے میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط راہ پہ لے گئے۔ میں کھیلتی تھی، میری مما کو اعتراض ہوتا تھا، میں کیوں کھیلتی ہوں؟ مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے، ٹک کر بیٹھنا چاہیے۔ میں کپڑے پہنتی تھی، میری ماں اور دادی کو میرے کپڑے برے لگنے لگے۔ میں آویز مرتضیٰ کو وہی درجہ دیتی تھی جو سمرا اور نمرا آپ ہی دیتی تھی، لیکن میری کزن رمشا مرتضیٰ نے مجھے باور کروا دیا کہ بھائی صرف ماں جائے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا چاہے کزن ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا ان سوچوں سے رخ موڑنے کی، دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا۔ میں آویز مرتضیٰ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے گھورتی تھیں، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھیں، مجھے احساس دلاتی کہ کسی مرد کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، یعنی مجھے احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھیں؟ مجھے کیوں آویز مرتضیٰ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھیں؟ کس لیے دور رہنے کی ہدایت دیتی تھیں؟ جو رشتہ ہمارے درمیان تھا اس میں تو احتیاط اور شک کا دور دور تک گزر ہی نہیں تھا، لیکن غلط لوگوں نے شک پیدا کر دیا۔ میری چھوٹی ممانی کا کہنا تھا کہ میری مما آویز مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں، اس لیے سمرا کی شادی پہلے کر دی اور آویز مرتضیٰ کی شادی ابھی تک نہیں کی، اور مجھے اس بات پہ یقین کرنا پڑا کہ میری شادی آویز مرتضیٰ سے ہو سکتی ہے۔ جو شک اور جو سوچیں لوگوں نے مجھ میں
انڈیلی تھی، میں ان کو حقیقت میں بدلنے کی متمنی ہونے لگی۔ میں ان کی دی ہوئی رائے پہ پہاڑ بنانے لگی تھی۔ میں غلط سوچوں والے لوگوں کے ہمراہ چلتی غلط راہ پہ آ گئی، اور ازل سے میری ضدیں، میری خواہشیں پوری کرنے والوں نے زندگی کی اس ضد پہ مجھے کڑی سزا دی، مجھے دھتکار دیا۔ کیا اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کیا اولاد دکھ میں، تکلیف میں تڑپ رہی ہو تو اس کا احساس نہیں کرتے؟ غلطی ایک بار ہوتی ہے، لیکن اس کو معاف کر دیا جائے تو وہ دوبارہ سر نہیں اٹھاتی۔ مگر آپ نے میری ایک غلطی کو ہی میرے لیے سزا بنا دیا۔ میں نے 4 سال اپنی ماں کی بے رخی دیکھی ہے۔ 4 سال میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں بیمار ہوئی تو مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں بھوکی رہی تو میری پرواہ نہیں کی۔ میں 4 سال جاگی، روئی، تڑپی، لیکن میری ماں کو میرا احساس نہیں ہوا۔ اور آپ خود، پاپا، آپ نے 4 سالوں میں کتنی بار مجھے پاس بٹھایا، پیار کیا؟ ایک بار بھی نہیں۔ کبھی بھولے سے بھی میرا حال نہیں پوچھا، کیونکہ میں گنہگار تھی۔ کیا آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ اور میری بہنوں نے بھی مجھے اکیلا کر دیا۔ میں تنہا ہو گئی، مجھے میرے اپنوں نے بیگانہ کر دیا۔ میں اپنے آپ کے لیے بھی اجنبی ہو گئی۔ مجھے آپ سب نے اذیت دی، ٹارچر کیا۔ میں اپنے زخم نہیں بھول سکتی۔ ہاں، جو خطا میں کر چکی ہوں اس پہ آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، لیکن اب میں اور دکھ اور اذیت نہیں سہ سکتی۔ سب اس رشتے پہ ناخوش تھے، میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں۔ میں آویز مرتضیٰ سے سب کے سامنے تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولنے پہ آئی تو وہ بولتی چلی گئی۔ وہاں موجود لوگ دم بخود گنگ سے بیٹھے تھے۔ ببلی کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود چند چہروں پہ بھی آنسو چمک رہے تھے۔ ببلی نے اپنی خطاؤں سے پردہ اٹھایا تو اور بہت سی ہستیوں کی خطائیں منظر عام پہ آ گئی تھیں۔ اس نے اپنی غلطیوں کا تذکرہ کیا تو سب کی غلطیاں زیر بحث آ گئیں، اور عدالت میں کھڑی رباب کہیں سے بھی غلط اور گنہگار نہیں تھی۔ وہ آج بھی سچی کھری تھی، بالکل کورے کاغذ کی طرح۔ اس کا من آج بھی سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ اس کو رشتوں کے غلط رخ دکھائے اور باور کرائے گئے تھے، اور وہ بچپن کی حدود میں کھڑی سب کچھ دیکھتی اور ازور کرتی گئی تھی۔ غلطی اس کی نہیں، غلط انداز میں سمجھانے والوں کی تھی۔ ان کا انداز فکر غلط تھا، اور وہ جو سمجھتی گئی وہی عمل کرتی گئی تھی۔ رائے ملی تو پہاڑ کھڑے کر بیٹھی، لیکن اب وہ سب کچھ جان چکی تھی، سزا پا چکی تھی۔ اب وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی اپنی مرضی تھی۔ پلیز آویز مرتضیٰ، مجھے آپ سے ببلی، وہ پلٹ کر آویز کے سامنے کھڑی اپنا مطالبہ کر رہی تھی، جب عالیہ بیگم نے ہوش میں آتے ہی اٹھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کو کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ آویز مرتضیٰ بھی ہوش کی اذیت ناک دنیا میں لوٹ آیا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پلیز پھپھو، مجھے اب اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیٹا، اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، آرام سے بات کریں گے۔ سسرال نہیں، پھپھو کا گھر سمجھ کر چلو۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو زبردستی مرتضیٰ لارج لے آئے تھے۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، غلطی اس کی نہیں، سب لوگوں کی ہے۔ تم خود سوچو، ایک معصوم بچے کے ذہن میں الٹی سیدھی باتوں کو بٹھانا کہاں درست ہے؟ اسرار مرتضیٰ اس کی بے گناہی کا اعتراف کر رہے تھے۔ ہاں، ہم بھی یہی سوچتے رہے ہیں، آخر ان لوگوں کو۔ سمیر بھی اسی نکتے پہ سوچ رہا تھا۔ بس بیٹا، لوگوں کی جتنی سوچ تھی وہ اسی پہ عمل کر سکتے تھے۔ انہوں نے غلط انداز میں سمجھاتے اس کو غلط راہ پہ دھکیل دیا، اور اس کا معصوم ذہن جو سمجھ سکتا تھا اسی پہ عمل کر بیٹھا۔ اس میں اس کا قصور نہیں، ہم لوگوں کا قصور ہے۔ ہم نے اسے بنا سوچے سمجھے بے اعتبار کر دیا۔ ہم لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، بے جا روک ٹوک سے خود ہی اپنی اولاد کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو بات ہمارے بچوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، ہم ان کو وہ بات باور کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ہمیں برا لگنے لگتا ہے، ان پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ اسرار مرتضیٰ متفکر تھے، کیونکہ ببلی ابھی بھی علیحدگی پہ بضد تھی، مگر وہ لوگ اس کی ضد پہ پریشان تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، اور وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ آخر یہ معرکہ اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم نے سر کیا۔ بیٹا، ہماری لاج رکھ لو، ہم نے ہی یہ رشتہ جوڑا تھا، ہم ہی تمہیں یہ رشتہ نبھانے کی التجا کر رہے ہیں۔ اگر ناراض ہو تو ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اسرار مرتضیٰ نرمی سے کہہ رہے تھے، اور رباب نے تڑپ کر ان کو روک دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پلیز؟ وہ پشیمان لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تم درست ہو، ہم غلط ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ رشتہ جو تم نے نادانی میں قائم کیا تھا اسے ختم نہ کرو۔ ہم سب نادم ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ تم سب کو کچھ بھول کر ہماری خاطر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے سرے سے شروع کرو، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو۔ اور رباب کو اپنے ماموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی، ہتھیار ڈال دیے تھے، اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
ارے یہ گانا بند کرو، وہ لگاؤ جو اس وقت موقع پہ فٹ ہے۔ امارا نے رامین اور زرمین کو کنکھیوں سے اشارہ کیا، کیونکہ آویز اس وقت مرتضیٰ لاڈج کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور رباب زرد سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی رخصتی اور پھر نمرا کی رخصتی تھی۔ ظہیر اور مبشر سے بات کرتے کرتے آویز کی نگاہ اس پہ اٹھی تھی اور پھر پلٹ نہ سکی۔ آویز کی نگاہوں کے حصار نے رباب کو بھی چونکنے میں مجبور کر دیا تھا۔ اسے تیزی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ سمیر، ظہیر اور مبشر وہاں سے کھسک چکے تھے۔ آویز اکیلا ہی کھڑا تھا، بلیک پینٹ پہ گرے ٹی شرٹ پہنے وہ دسمبر کی سردی سے لاپرواہ کھڑا تھا۔ سمرا اور مبشر بیک وقت کھنکھارے تو آویز چونکا اور رباب وہاں سے اٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ تانکا جھانکی کیوں ہو رہی تھی؟ ہمارے گھر میں یہ سب کرنے پہ پابندی ہے، مبشر بڑا بزرگ بنا کہہ رہا تھا اور سمرا مسکراہٹ دبا گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا، البتہ مبشر کو گھورنا لازمی سمجھا تھا۔ چاچو، میں بھی چلوں گا۔ انس نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یار، تیرا چاچو دلہا بننے والا ہے، اسے کسی بھتیجے کی خبر نہیں۔ یہ پیار چند دن بعد میں جتا لینا، تب تک تیرا چاچو ہوش میں آ چکا ہوگا۔ مبشر نے اس کو اپنی سمت کھینچا۔ بکواس نہیں کرو یار، لاؤ ادھر۔ آویز نے جھک کر اس کو اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر نکل گیا۔ کیوں، کیا حال ہے بیگم صاحبہ؟ آپ کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے ہیں نا؟ مبشر نے سمرا کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر دوسری طرف مڑ گئی۔ رات کو مائیوں اور مہندی کا ہنگامہ تھا، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ہر چہرہ جگمگا رہا تھا۔ رباب بہت چپ تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی چپ کا نوٹس لینا اہم نہیں جانا تھا۔ مرتضیٰ لاڈج سے رخصت ہو کر وہ رضوی ولا آئی تو رسموں کا ایک طویل دور شروع ہو گیا۔ عائشہ بیگم کا خوشیوں سے دمکتا چہرہ، جہارا بیگم کے ارمان، حسام رضوی کا مطمئن پرسکون انداز رباب دیکھ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھے آویز مرتضیٰ کو رباب نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ مکمل اجنبیت کا اظہار تھا اس کے انداز میں اور آویز مرتضیٰ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا، کیونکہ اسے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا اور رسموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر پھولوں سے سجے بیڈ روم کو دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ اور بیڈ سے دروازے تک پھولوں کی دبیز طے تھی اور پھولوں کے انبار نے ماحول کو پرفسوں بنا دیا تھا۔ آہٹ پہ رباب کا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے سکی، لیکن پھر بھی ماحول میں ارتعاش ضرور محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا کوٹ ہینگر میں لٹکا رہا تھا، گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ گلاس اٹھا کر جگ سے پانی انڈیلا اور گلاس ہاتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ شادی مبارک ہو، وہ آہستگی سے بھاری آواز میں مدت بعد ببلی سے مخاطب ہوا۔ اسے جھکی نگاہیں اٹھا کر یکدم اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں مبارک پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ یہی کہ تمہیں تمہاری شادی مبارک ہو۔ اسے شانے اچکائے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پہ خوش نہیں ہوں، وہ لفظ چبا کر بولی۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پہ بہت خوش ہوں، وہ اپنے الفاظ پہ زور دے کر بولا تو اس نے چونک کر آویز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ کا عکس لہرا رہا تھا۔ مسٹر آویز مرتضیٰ، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ سے شادی میری نادانی، میری بھول تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی غصے میں تل ملا رہی تھی۔ مسز آویز مرتضیٰ، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، آپ کی نادانی، آپ کی بھول ہماری زندگی ہے اور ہم اپنی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ سچ ہے کہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور سہانے روح ہے۔ آویز کی باتیں اسے بہکی بہکی لگ رہی تھیں، وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آویز نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور ببلی اس کی لو دیتی گرفت سے خائف ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اچھا تو پھر کس کو لگائیں؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے شرارت سے بولا تو ببلی بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ، یہ سب نہ تو مذاق ہے اور نہ ہی کھیل، آپ کو طنز کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ آویز بھی سنبھل گیا۔ یار، کون مذاق کر رہا ہے، کون طنز کر رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ کر رہے ہیں، صرف آپ۔ وہ پھر بولی، آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ یہ لو، پانی پی لو، میں پہلے ہی انتظام کر کے بیٹھا ہوں۔ آویز کی بات پر اسے توجہ نہیں تھی، اسی طرح روتی رہی۔ کچھ تو احساس کر لو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کا حصار پا کر بے اختیار ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری رباب، میں سب کچھ اچھی طرح جان چکا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، تم ٹھیک تھی، لیکن ببلی تمہارا غصہ بھی بجا تھا کیونکہ میرا غصہ بھی بجا تھا کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا۔ سب کی نظر میں مجرم بن رہا تھا، لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس فیصلے میں ملوث کر رہے تھے اور میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار بن گیا۔ میری شرمندگی میرا غصہ بن گئی
کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، اور ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم میں شروع سے محبت کا رشتہ تھا، اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری کزن کو بر وقت میری بیوی بنا کر مجھے باندھ دیا، ورنہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں منہ چھپائے بھلا کب رو سکتی تھی۔ بات کرتے کرتے اس سے سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے حصار کا احساس ہو گیا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی اور اس سے الگ ہونے لگی۔ تم جانتی بھی ہو اب تمہاری تمام کوششیں بیکار بے سود ہیں۔ پلیز۔ ببلی کی پلکیں جھک گئیں، آواز لرز رہی تھی۔ تم نے چند روز پہلے سب کی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے آویز کی اور دیکھا کہ تم نے بھی محبت کرنے کی گستاخی کی تھی اور پھر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ وہ شریر ہو رہا تھا۔ ببلی کو اس کے انداز اور نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی ہو۔ رونمائی کا تحفہ دیتے ہوئے اس کا لہجہ مخمور ہوا تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، لیکن اب وہ خود اس سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ فرار کے راستے بند تھے۔ صبح صبح ہی لڑکے آویز کو لینے پہنچ گئے اور مجبوراً وہ نیند میں گرتا پڑتا شاور لے کر چلا گیا تھا، اور بعد میں لڑکیاں اس کے گرد ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد نمرا کی رخصتی کے لیے تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ ببلی نمرا کے کمرے سے سمرا کے ساتھ نکل رہی تھی جب عائشہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ببلی ماں کو روبرو دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی۔ سوری موم۔ اس نے ماں کے بے اختیار ہاتھ تھام لیے اور عائشہ بیگم نے بھی بیٹی کو باہوں میں بھیج لیا۔ میری جان، میں خود پشیمان ہوں، میری غلطی تھی۔ غصے میں تجھے فراموش کر بیٹھی، اپنی بیٹی کو رلاتی رہی۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں۔ آویز نے آ کر ان کو الگ کیا۔ اس نے عائشہ بیگم کے آنسو پوچھے۔ ببلی سر جھکائے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ آویز نے عائشہ بیگم کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اشارہ کیا۔ مما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر یہ بگڑ گئی تو سنوار بھی میں ہی لوں گا۔ جو بگاڑنا جانتے ہیں وہ سنوارنا بھی جانتے ہیں۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیں۔ اوکے مام، آپ جلدی سے نمرا کو روم سے نکالیں، بارات میرج ہال میں پہنچنے ہی والی ہے، ہم بھی تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتا رباب کو ساتھ لیے پلٹ گیا۔ عائشہ بیگم ہنستی ہوئی اندر چلی گئیں۔ پلیز کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ببلی اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ ہیپی نیو ایئر۔ آویز نے مسکرا کر بکے اور گفٹ اس کے سامنے کر دیا۔ آج 1 جنوری تھی، نیا سال شروع ہو رہا تھا، اور شادی کے ہنگاموں میں کسی کو بھی ایک دوسرے کو وش کرنے کا خیال ہی نہیں تھا۔ رباب نئی زندگی کی شروعات نئے سال کے سنگ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ وہ بکے سے ایک گلاب نکال کر آویز کی سمت بڑھاتے ہوئے بولی، ساتھ میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے نا۔ وہ شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ ببلی یکدم پلٹ کر پیچھے بھاگی اور آویز نے لپک کر اس کو تھام لیا۔ بے اختیار ہی دونوں کے کہکے گونج اٹھے۔ سچی خوشیوں کا خمار ان کی ہنسی ان کی شرارتوں میں اتر رہا تھا۔ نیا سال ان کے لیے خوشیاں اور بہاریں لے کر آیا تھا۔ دی اینڈ۔